عشق سہے امم کے طلبگار آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں وفادار آئے ہیں۔ عشق سہے امم کے طلبگار آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں وفادار آئے ہیں۔ اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگ لو، بھی آمنہ کی گود میں سرکار آئے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں مچلے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ عشق شہ امم کے طلبگار آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں وفادار آئے ہیں۔ اے چاند تارو حسن کی خیرات مانگ لو، بھی آمنہ کی گود میں سرکار آئے ہیں۔ قسم خدا کی چاند کو نہیں بلکہ کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں چمک ملی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں جو آج میں بات لے کے چلا ہوں، اس سے پہلے بتا دوں ہر انسان چاہتا ہے مصطفیٰ کا عشق اور پیار اور گنبد خضرا کا دیدار چاہتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا۔ جب تم میلاد پاک میں محبت سے بیٹھو گے تو پریشان مت ہونا، شاعر نے کہا ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا۔ ہے یقین دیکھنا بیدار مقدر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا، خواب میں ہی صحیح دیدار پیمبر ہوگا۔ اور دیکھنا لے جائے گا محشر میں امت آسی کو میرے سرکار کے ہاتھوں میں وہ پاور ہوگا۔ قسم خدا کی دیکھنا وہاں نمازیوں کی نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن جس کی طرف میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے گا، رب کی رحمت کہے گی میرے محبوب اب گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، اب اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے۔ جب تو نے اشارہ کر دیا ہے، میں نے اسی لیے میدان محشر کو برپا کیا ہے، جسے اشارہ کرتا چلا جائے گا اسے جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ پہ ٹکا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آج یہ پیارے مسلمانوں ہمیں دیکھنا ہے، آج یہاں بیٹھے ہوئے میں کسی بھی انسان سے سوال کروں آپ کون ہیں تو ہر کوئی کہے گا ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میں کسی ڈاکٹر سے پوچھوں وہ بھی کہے گا کہ اللہ کے بندے ہیں۔ میں انجینئر سے سوال کروں وہ بھی کہے گا اللہ کے بندے ہیں۔ میں شاعر سے سوال کروں کہیں گے اللہ کے بندے ہیں۔ میں آپ کسی سے سوال کر بیٹھوں کہیں گے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، سب کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن بلال ایک جملہ دیتا ہے، اس کو اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر لو۔ تم نے کہا اللہ کے بندے ہیں، مزہ تب نہیں آتا کہ تم کہو اللہ کے بندے ہیں، مزہ تو تب آتا ہے ایک بار خدا کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ تم کہو گے ہم اللہ کے بندے کہیں یا خدا کہے یہ میرا بندہ ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس میں امتیاز کیا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو بلال کی زبانی سن لو، جب تم کہتے ہو اللہ کے بندے ہیں، ہماری بات کو ہمارا بھائی نہیں سنتا، ہم کہتے اللہ کے بندے ہیں، ہماری بات کو ہمارا بیٹا نہیں سنتا، ہم کہتے اللہ کے بندے ہیں، ہماری بات کو ہماری بہن نہیں سنتی، ہم کہتے اللہ کے بندے ہیں، ہماری بات کو ہماری بیوی نہیں سنتی۔ لیکن مقدر پہ قربان جاؤ، جب تم نے کہا اللہ کے بندے ہیں تمہاری بات کوئی نہیں سنتا، لیکن جب خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، تم نے دیکھا خدا نے محبوب کو کہا یہ میرا بندہ ہے، آسمان کا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ جب خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے، آسمان کے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے۔ جب خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے تو بغداد کا شہنشاہ جب مردے میں ٹھوکر مارتا ہے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے۔ جب خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے، اجمیر کے اندر جب کاشے کو انا ساگر کے قریب کر دیا جاتا ہے، جب خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے، انا ساگر کو کاشے میں آنا پڑتا ہے۔ جب خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے، اگر فرید مٹی پہ دم کر دے مٹی کو سونا بننا پڑتا ہے۔ پتہ چل گیا جب تم کہتے ہو خدا کے بندے ہیں تمہاری بات کوئی نہیں سنتا، لیکن جب خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے تو کائنات خدا کی تمہارے قدموں میں چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، وہ کارنامے لاؤ، وہ کردار پیدا کرو کہ تم زمانے میں دنیا پر کہتے رہو اللہ کے بندے ہیں، اگر خدا نے ایک بار کہہ دیا یہ میرا بندہ ہے تو تمہاری زندگی کا پورا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ عمل لے کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔
لیکن میں آپ سے پوچھوں بندگی کیا ہے؟ بندہ بنا کیسے جاتا ہے؟ کب رب کہے گا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ تم سمجھو کہ یہ میلاد پاک کو سجایا ہے علی وارث کی مغنی کے موقع پر، اللہ اکبر۔ تم سمجھو عارف بھائی نے محنتیں کر کے ان علماء کو بلا کر کے میلاد رسول کا جلسہ سجا دیا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ خدا تمہیں اپنا بندہ کہہ دے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ خالی گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے تم سمجھو کہ ہم نے سبحان اللہ کہا، ہم نے میلاد پاک کو سنا، اب خدا ہمیں اپنا بندہ کہہ دے گا۔ اتنا آسان ہوتا نہ خدا کو راضی کرنا تو کربلا کے میدان میں میرا حسین 72 کی قربانی نہیں دیتا۔ اتنا آسان ہوتا نا کہ خدا کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو بغداد کا شہنشاہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا کہ خدا کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو پھر حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا نہیں پڑتا۔ اتنا آسان ہوتا نا کہ خدا کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو ابراہیم کو اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنا نہیں پڑتا۔ پتہ چل گیا جب خدا تمہیں اپنا بندہ کہے، اس کی نے جان کی بات آئے تو جان کو قربان کرنا پڑتا ہے، مال کی بات آئے تو مال کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو جان مال کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنا خاص بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بات کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں تاکہ اس سردی کے موقع میں بیٹھنے کا کچھ آپ کو سبق مل جائے اور یہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ خالی یوں مچل کے چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں۔ کم سے کم آنے والے خطیب یا شاعر کے جملوں سے چند جملے اپنی جھولیوں میں ڈال کے جاؤ گے، اس پہ عمل کر کے جاؤ گے، یہاں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، اس میلاد رسول کو سجانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس کا مطلب سیدھا سادہ یوں کہہ لو، رب کہتا ہے پریشان مت ہو، غم مت کھا، الجھن میں مت کر، ٹینشن مت لے، کامیاب تو ہوگا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ اکبر ہے، انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن تم سمجھتے ہو جس کے بڑے بزنس ہیں وہ کامیاب ہے، تم سمجھتے ہو جس کی بڑی فیکٹری ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں نہیں، قرآن سے پوچھ، قرآن وہ کتاب ہے اس کے اندر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آج مسئلہ تو ہی پیدا ہے، ہم جو ہے نا ترقی کے معاملے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، کاش تم نے قرآن کو پڑھ لیا ہوتا، کاش تم نے قرآن سے سیکھ لیا ہوتا تو دنیا دار کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ادھر تم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے، ادھر اللہ تمہاری قسمت کو بلند کر رہا ہوتا، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے دور رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو مسلمانوں، آؤ تمہیں تھوڑی سی بات بتا کے بتاؤں کہ ہم قرآن سے دور ہوئے، ہم نے قرآن سے سیکھا کیا ہے۔ آج بتاؤ کسی کی ہاں جب 40ویں کی فاتحہ ہو، برسی کی فاتحہ ہو یا تیجے کی فاتحہ ہو یا کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کھولا جاتا ہے۔ اب تم میں سے کوئی انسان کہے کسی کا دم نکل رہا ہے، کوئی پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کسی کا دامن پکڑ کے پوچھیں مولانا اس کی جان جا رہی ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، تم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، عالم جواب دے گا نادان تجھے نہیں پتا ہے، میرے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جب کسی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان یہ اللہ۔ تم نے خوب سنا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں صاحبو تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، قرآن سے جینا نہیں سیکھا۔ ارے تم سوچو جب قرآن پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے تو قرآن پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ جب قرآن پڑھنے سے موت آسان ہے تو قرآن پڑھنے سے زندگی بھی آسان بن جائے گی، لیکن تم نے قرآن کو کہاں رکھا ہے، تم نے قرآن کو کہاں اٹھا کے رکھ دیا۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں چلی گئیں، آپ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں، جب لوگ گلیوں میں گزرا کرتے تھے تو گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر،
پر بچوں کی زبان پر کہیں نعت مصطفیٰ کے ترانے ہوا کرتے تھے۔ ہاں میں نے سنا ہے اب تو کوئی بچہ نظر نہیں آتا، لیکن زمانہ میں نے بھی دیکھا ہے، عمر چاہے تھوڑی ضرور ہے لیکن زیادہ دور کی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر میں آتے تھے، جب کوئی بزرگ آتا تھا، ماں کہتی تھی بیٹا یہ تیرے بڑے ہیں، چاچا ہیں یا تیرے تاؤ آئے ہیں، انہیں کلمہ پڑھ کے سنا دے۔ بچہ کلمہ پڑھا کرتا تھا، کبھی بچہ سلام کیا کرتا تھا، لیکن زمانہ پلٹ گیا۔ اب کوئی بڑا آتا ہے، اسے کلمے کو نہیں کہا جاتا بلکہ کہتے ہیں چاچا آئے ہیں گانا سنا دے، اس کو ناچ کر کے دکھا دے۔ ارے نادان، تو نے بچپنے میں اپنے بچے کو ناچنا سکھا دیا تو بچہ بڑے ہو کے ناچنا سیکھتا ہے۔ کاش تو نے پہلے بچے کو قرآن سکھا دیا ہوتا تو تیرا بچہ بڑے ہو کے گانا نہیں گاتا، جب بھی دل پہ چوٹ لگتی مصطفیٰ کا ترانہ گاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا بلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن بات یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قسم خدا کی تم چاہتے ہو نا تمہیں ترقی مل جائے، تم چاہتے ہو کامیابی مل جائے تو ضروری ہے تم خود بھی قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو ڈال دو۔ یاد رکھنا تم نے تاریخیں سنی ضرور ہوں گی، تم نے پڑھی چاہے نہ پڑھی، لیکن آپ میلادوں میں جا کے سنتے ہیں کامیاب یا ترقی بلندی اونچے مکان والے کو نہیں ملتی ہے۔ تم نے کربلا کا میدان بھی دیکھا، اللہ نے کامیابی 72 کو دی، 22,000 کو نہیں دی۔ اس لیے نہیں دی 22,000 کے سینے میں دل تھا لیکن دل میں قرآن کی محبت نہیں تھی، دل میں رسول کا پیار نہیں تھا، دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ رب نے کہا بلندی طاقتور کو نہیں ملتی ہے بلکہ بلندی قرآن سے محبت کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور حسین نے کیسے محبت کی ہے، میرے حسین نے ایسا پیار کیا قرآن سے، زمانے نے دیکھا ارے جو زندہ ہوتے ہیں، جن کے سر تن سے ملے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ میرے حسین کا سر کٹ گیا لیکن قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطا کی ہے صاحبوں قرآن سے محبت کرو، مصطفیٰ کے فرمان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے چند باتیں نصیحت کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اپنے بچے کی تربیت شروع سے کرنی ہوگی۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تم چھوٹا کہہ کر کے بچے کو ٹال دیا کرتے ہو، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے۔ نہیں صاحبوں، استاد کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ بچہ جو بچہ ہے نا یہ سادہ کاغذ کی طرح ہے، اس کاغذ پہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہی اس پہ لکھا ہوا بڑے تک رہا کرتا ہے۔ جو بچپنے سے سکھاتے چلے جاؤ گے یہ بچہ بڑے ہو کے وہی کارنامے کرتا چلا جائے گا۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ ایک بچے نے جن کا نام علامہ اقبال تھا، انہوں نے صحابی بننے کی تمنا کی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے بچپنے سے مصطفیٰ کے ترانے سنے تھے، صحابیوں کے قصے سنے تھے، تو صحابی بننے کی تمنا تھی۔ جو بچہ گانے سنتا ہے تو سلمان خان بننے کی تمنا کرتا ہے۔ یہ تو بچپنے کا معاملہ ہے، گانے سناؤ گے تو فلمی ہیرو بن جائے گا، مصطفیٰ کے ترانے سناؤ گے تو مصطفیٰ کا عاشق بن جائے گا۔ لیکن علم بھی ہر جگہ نہیں سکھایا جاتا، ایسا نہیں ہے، علم بھی ہر جگہ نہیں سکھایا جاتا۔ اس نے کہ آؤ تم بریلی والے سے پیار کرنے والے ہو، جب تک بریلی والے تاجدار کا نام نہیں آئے تب تک مزہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ سنی تو چاہتا ہے، اس لیے کہ سنی کو عقیدہ ملا ہے تو بریلی نے عقیدہ دیا ہے۔ قسم خدا کی بریلی کا تاجدار ہے، اپنی مسند پہ بیٹھ کر اپنی درسگاہ میں بیٹھنے کے بعد بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو سبق دکھا رہے ہیں، بچوں کو سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ کچھ مہمان ملنے والے آئے، آ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ مہمانوں نے سوچا بچوں کو ڈانٹا گیا ہے، بچوں پہ سختی کی گئی ہے، بچوں کو مارا گیا ہے۔ جب بچوں کی طرف نگاہ ڈالی تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت مہمانوں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا بتا کیا تمہارے استاد نے ڈانٹا ہے، کیا تمہارے استاد نے سختی کی ہے؟ اللہ اکبر، بچہ خاموش ہو گیا اور کہا نہیں مجھے مارا نہیں ہے، مجھے ڈانٹا نہیں گیا۔ جب مہمانوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا، جیسے کہ بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے ایسے ہی بریلی کے تاجدار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ اکبر، جب روتا دیکھا تو پھر ہاتھ جوڑ کر مہمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضرت بتاؤ تو صحیح، بچے بھی روتے ہیں،
آپ بھی روتے ہیں، رونے کی بات کیا ہے؟ تو پھر بریلی کا تاجدار کہتا ہے آنے والوں، یہاں خالی سبق نہیں پڑھایا جاتا، یہاں عشق مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بچے دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت میں رو رہے ہیں۔ یاد رکھو، اس لیے عشق بھی بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ خالی قرآن نہیں، قرآن تو سب پڑھاتے ہیں، قرآن اسی سے پڑھاؤ جو قرآن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہو، مصطفیٰ پر پیار، درود پاک پڑھنے والا ہو، نبی کا عاشق ہو۔ آئیے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ پیارے مسلمانوں، آؤ تم بتاؤں کہ مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے۔ ہم نے نبی کے پیغام کو بھلا دیا۔ آج زمانے کی طرف انسان دیکھتا ہے کہ فلاں انسان کیا کام کر رہا ہے، وہ انسان کیا کام کر رہا ہے، لیکن نہیں صاحبو، زمانے والوں سے للکار کے کہو، ہمیں زمانے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے گھرانے کو دیکھنا ہے، ہمیں نبی آخر الزماں کو دیکھنا ہے۔ ہم دنیا کو دیکھ کے کام نہیں کریں گے، ہم مدینے والے مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ کر کے کام کریں۔